अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सॉल्व करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ टेस्ट 05 को, और इसमें मौजूद हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझने की भी कोशिश करेंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके कंपेटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसे कि पीपीएससी एफपीएससी में जो है एक मखसूस जो है पोर्शन आता है इस्लामिक स्टडीज़ से क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री का नहीं पता, या अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, या आपका नॉलेज जो है इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड बहुत कम है, तो आप मैक्सिमम स्कोर्स जो है वो एग्ज़ाम्स में खो देंगे और इस तरह आप इंटरव्यू के लिए रिकमेंड नहीं किए जाएंगे। तो ये टेस्ट भी आप लोगों के इस्लामिक स्टडीज़ के नॉलेज को जो है वो बेहतर बनाने के लिए है। और इस टेस्ट में वो क्वेश्चंस ऐड हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, और रिपीट होने के अलावा भी हम क्योंकि इस चीज़ को तरजीह नहीं देते कि जो रिपीट हो रहा है वो ही आएगा। रिपीट होने के अलावा भी हमें इल्म होना चाहिए। अगर वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, अगर वो पेपर में नहीं आता तो हो सकता है कि वो इंटरव्यू में हमसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है इस टेस्ट में वो क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। इस टेस्ट का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर इस टेस्ट को जो है वो अवेल कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हम इस टेस्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है कि द फोर्ट्स इन खैबर वर। तो जो फोर्ट्स थी यानी कि खैबर के कितने दरे थे, आप इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वाक़या मशहूर है कि उन्होंने जो है वो खैबर को फ़तह किया, ठीक है ना, दरे खैबर को उखाड़ा। यानी कि कितने दरे थे खैबर के, तो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कौन से दरे को जो है वो उखाड़ा। तो आप लोगों को हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे बहुत ज़्यादा। तो खैबर के फ़िलहाल जो जवाब है वो ये है कि खैबर के 6 दरे थे, तो 6 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, देखें खैबर के थे 6 दरे। एक दरे का नाम था नईम फोर्ट, ठीक है। दूसरा जो फोर्ट था उसका नाम था अल कमूस फोर्ट। तीसरे का नाम था अल साब बिन मऊदा फोर्ट। और चौथे का नाम था अल वती फोर्ट। पांचवें का नाम था अल सुलेमान फोर्ट। और छठे का नाम था अल निज़र फोर्ट, ठीक है। ये खैबर के दरे थे। और अब जिस दरे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उखाड़ा उसका नाम था अल कमूस, ठीक है। अल कमूस वो दरा था जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उखाड़ा और वहाँ पर मरहब को जो है वो शिकस्त दी, ठीक है, अल कमूस फोर्ट को। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड टू। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो कितनी बार माइग्रेशन की, ठीक है। तो ये सवाल जो है वो काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 बार जो है वो माइग्रेशन की। पहली माइग्रेशन जो है वो अबीसीनिया की तरफ की, यानी कि हबशा की तरफ, और दूसरी माइग्रेशन जो है उन्होंने मदीना की तरफ की। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डायरेक्शन किबला वाज चेंज्ड ऑन। देखें पहले यानी कि जब किबला खाना काबा को नहीं बनाया गया था, तो उस वक्त जो हमारा किबला था वो थी मस्जिद अक्सा, ठीक है। बाद में हुक्म आया कि मस्जिद अक्सा अब किबला नहीं होगा, बल्कि किबला क्या होगा, खाना काबा होगा। तो ये हुक्म कब आया था, मतलब मस्जिद अक्सा से खाना काबा को किबला कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था 2 हिजरी में। तो 2 हिजरी यानी कि 2 हिजरा इज़ दी करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुज टाइटल इज़ असदुल्ला। असदुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का शेर। तो अल्लाह का शेर जो है ये लक़ब किसका है, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। तो अगर आप दूसरे ऑप्शन में देखें तो हमारे पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो मौजूद है नाम। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर्ड माइनर हज, जिसको हम उम्रा कहते हैं, वो उन्होंने कब किया। तो उन्होंने जो उम्रा है, जो माइनर हज है, उन्होंने वो 8 हिजरा में किया था। तो 8 हिजरा इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मेट हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आफ्टर ईयर्स।
دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا. اگر آپ کو جو ہے وہ اس بارے میں علم ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ان کے باپ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھائیوں کی وجہ سے مصر پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ عزیز مصر بنے، ٹھیک ہے. پھر قحط آیا، پھر بھائی بھی مصر آئے، بعد میں یعقوب علیہ السلام بھی مصر آئے. پھر یعنی کہ بہت بڑی لمبی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے. اور کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبینہ تھے تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے کپڑا جو ہے وہ آنکھوں پر لگایا، یعنی کہ جو اس طرح کہا جاتا ہے، تو ان کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ واپس آ گئی تھی اور پھر وہ ملے. تو وہ جو دورانیہ تھا جب وہ بچھڑ چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو وہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے. تو 40 years is the correct answer of this question. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے کہ what does the Meccan life of the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم comprise. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کی جو زندگی ہے وہ کتنے سالوں پر مشتمل ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال یعنی کہ 53 ایئرس جو ہے وہ مکہ میں گزارے. اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے جہاں انہوں نے 10 سال گزارے، اور 63 سال یعنی کہ 63 ایئرس آف لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما گئے یا اس دنیا سے پردہ کر گئے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کہ دا کمپینین آف دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who was born inside the کعبہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے صحابی ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. تو یہ آنسر جو ہے وہ بالکل ایزی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے کہ وین واز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرڈ ٹو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لخت جگر بھی کہا ہے. ان کی شادی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کی شادی کب ہوئی. تو ان کی شادی جو ہے وہ 2 ہجرہ میں ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی جو ہے وہ 2 ہجرہ میں کی. اس کے بعد ہمارے پاس اور یہاں پر ہم آپ کو ایک اور انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ اس کویسچن میں کیونکہ یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کب شادی کی، تو وہ 2 ہجرہ میں، تو یہ ہجرت کے بعد ہوا تھا، ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ میں شادی کی 2 ہجری میں، آفٹر یہ ہجرت ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریچڈ مدینہ ان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کب پہنچے؟ تو وہ پہنچے تھے 622 یعنی کہ 622 سینچری کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیڈ ہاؤ مینی سنس. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. تو 12 جو ہے یہ آپشن کریکٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام واز سینٹ فار. حضرت نوح علیہ السلام کو اگر آپ نے یہ تھوڑا سا ہسٹری کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے کمپلیٹ پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ کس کے لیے بھیجا گیا تھا. تو ان کو بھیجا گیا تھا، یہاں پر آپشنز میں ہمارے پاس موجود ہے عراق، دوسرا آپشن میں ہے جیروسلم، تیسرا آپشن میں ہے ایجپٹ، اور چوتھے آپشن میں ہے ایران. تو حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے بھیجا گیا تھا میسوپوٹامیہ میں، ٹھیک ہے. میسوپوٹامیہ وہاں پر لوگ رہتے تھے، تو ان کو لینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا میسوپوٹامیہ میں. اور میسوپوٹامیہ جو ہے یہ عراق ریجن ہے. تو اگر اس طرح کا کویسچن آتا ہے تو آپ کا جو آنسر ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ عراق. تو عراق از دا کریکٹ آنسر. وہاں پر ان کو لوگوں کو لینے کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ینگر دین دی حضرت پروفٹ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی.
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 6 سال جو ہے وہ چھوٹے تھے۔ دیکھیں اگر آپ اندازہ لگائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے 570 سینچری میں، ٹھیک ہے، 570 سینچری میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے 576 سینچری میں۔ تو یعنی کہ 6 سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے تھے، ان کے پیدائش سے 6 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عثمان 6 سال چھوٹے تھے۔ تو 6 years از دا کریکٹ آنسر۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام از مینشنڈ ان قرآن، تو وہ کون سے ملک میں جو تھے جب ان کو مینشن کیا گیا قرآن میں یا ان کا ذکر آیا ہے، تو وہ یمن میں تھے۔ تو یمن از دا کریکٹ آنسر۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ دا کارپس آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمینڈ انبریڈ فار۔ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لاش مبارک ہے، لاش کہہ دیں، وہ کتنے دن تک جو ہے بغیر دفنائے پڑی رہی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور ان کا جو خون ہے وہ قرآن کی آیات پر گرا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ 17 دن تک جو ہے پیاسے رہے، ٹھیک ہے، انہیں جو ہے وہ پانی فراہم نہیں کیا گیا۔ جو دشمن تھے تو انہوں نے پانی جو ہے حضرت عثمان تک پہنچنے نہیں دیا۔ تو جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی لاش جو ہے وہ تقریباً کافی، اس میں کہا جاتا ہے کہ 2 دن تک، لیکن وہ 3 دن تک جو ہے وہ انبریڈ رہی، ٹھیک ہے۔ تو 3 days از دا کریکٹ آنسر۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ افریقہ واز کنکرڈ ان دا رین آف، کس دور خلافت میں، کس صحابی کے دور خلافت میں جو ہے وہ افریقہ کو فتح کیا گیا تھا؟ تو یہاں پر جو ہے وہ 2 صحابیوں کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، لیکن جو بیسٹ آپشن ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان کے دور میں جو ہے وہ افریقہ کو فتح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ ہو واز دا فرسٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام امونگ مین، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ تو یہ آنسر بالکل ایزی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ ہو لبریٹڈ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ ہاؤ لانگ ڈیڈ حضرت یونس علیہ السلام ریمین ان دا بیلی آف دا فش، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے 40 دن جو ہے وہ گزارے، تو 40 days از دا کریکٹ آنسر۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ کویسچن ہے کہ ریلیجیس ان عربیہ بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام، دیکھیں اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ عرب میں کتنے مذہب تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مختلف طرح کے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں کہ اتنے مذہب تھے، لیکن جو کریکٹ آنسر ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں جو ہے وہ 5 طرح کے ریلیجنز تھے، اور یہ وہ لوگ جو ہے ان 5 مذاہب پر جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اسلام سے پہلے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے وہ آئی تھنک کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جہاں ہم مختلف طرح کے اور سوالات جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ حل کریں گے اور انہیں سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ بھولیں نہ، اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔